علی جناب محمد عزیز شان صدیقی رضوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر سلطان پور یو پی سے یاد کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری کا دانظائی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ زید نے سوال کیا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ نماز کے پابند نہیں تھے، تو میں ان کی قرض نماز کیسے ادا کروں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جناب علی، اعمال بدنیہ میں نیابت یہ جاری نہیں ہوگی، اور نماز انہی اعمال میں سے ہیں جن کے لیے نیابت نہیں ہو سکتی۔ کہ آپ اپنے والد مرحوم کی طرف سے نماز پڑھنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ بحر شریعت کے حصہ چہارم مسئلہ نمبر 42 میں فرماتے ہیں، میت نے ولی کو، یا یہ کہیے کہ باپ نے بیٹے کو اپنے بدلے نماز پڑھنے کی وصیت کی اور ولی نے پڑھ بھی لی تو یہ ناکافی ہے۔ یعنی کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو وصیت کر دے کہ میری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تم وہ پڑھ ڈالنا، اور بیٹے نے پڑھ ڈالی، تو یہ کافی نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو اس صورت میں اس کا فدیہ دینے کی ہمارے فقہا نے اجازت دی ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، کیونکہ اس کی رحمت سے بعید نہیں، اور اللہ کرم کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی بحر شریعت کے حصہ چہارم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس کی نمازیں قضا ہو گئیں اور انتقال ہو گیا، تو اگر وہ وصیت کر گیا اور مال بھی چھوڑا تو اس کے تہائی مال سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصف سا یعنی 2 گیہوں یعنی کہ 2 کلو 47 گرام تصدق کریں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی آپ کو کہ میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، تو اگر باپ کا مال ہے تو اس کے مال سے تہائی میں وصیت جاری ہوگی اور اسی سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور اگر انہوں نے مال نہیں چھوڑا اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ دیں، تو آپ اپنے مال سے فدیہ اس کا دے سکتے ہیں، اور ایک جو ہے فدیے کی مقدار 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے، تو اس طرح آپ چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کی 50 سالوں کی نمازیں قضا ہیں تو بہت سارے وقتوں کی ہو گئیں۔ ایسی صورت میں 2 کلو 47 گرام گیہوں کی مقدار سے بہت وافر مقدار ہوگی جو مشکل ہوگی، تو اس میں ہمارے فقہا نے یہ طریقہ یہ بتایا جو صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے کر مسکین پر جو مستحق ہے اس کا مسکین پر تصدق کر کے اس کے قبضے میں دے دیں۔ کہ آپ نے ایک 50 کلو گیہوں لیا یا اتنی قیمت لی، جتنے وقت کا ہوا وہ آپ نے حساب کر لیا، تو کسی فقیر کو اس کا مالک بنا دے۔ جب وہ مالک ہو جائے تو پھر اس سے وہ مسکین آپ کو پھر وہ ہبہ کر دے، واپس لوٹا دے، اور پھر آپ قبضہ کر لیں، پھر آپ اسے مسکین کو دے دیں، پھر وہ آپ کو ہبہ کر دے، پھر آپ اسے دے دیں، پھر وہ آپ کو ہبہ کر دے۔ اس طریقے سے سب کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے معاف فرمائے گا اور اسے قبول فرمائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ادا کرنے پر بھی نماز کی قضا کرنے کا تو بہرحال گناہ ہوگا، مگر جب قضا ادا کر لیا تو جو ذمہ تھا وہ ساقط ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو ادا کا ہے، اور قضا کا گناہ بہرحال سر پہ رہتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ نہیں کہ لوگ آسانی سمجھ لیں کہ ہم اپنی نمازوں کا فدیہ دے دیں گے، مرنے کے بعد وصیت کر دیں گے اپنے بیٹوں کو۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو سخت گنہگار اور اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے۔ مسلمانوں کو اس طرح کی تساہلی سے بچنا چاہیے۔ نماز اہم فرائض میں سے بہت بڑا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ الصلاۃ عماد الدین، میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ من اقام فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہ فقد هدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین ہی کو گرا دیا ہے۔ لہذا نماز کی پابندی کریں۔ اس طرح اور بہت ساری وعیدیں ہیں نماز کے تارک پر۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔